ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی خواتین کے مسائل بارے۔ ہماری معزز مہمان جو ہیں غزالہ احمد نے بھی ہمیں ابھی جوائن کر لیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی۔ میں جو ہماری خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارا نمبر موجود ہے جو لائیو کال کے ذریعے بھی ہماری گفتگو میں آپ شامل ہو سکتی ہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتی ہیں، یا کوئی بھی آپ سمجھتی ہوں کوئی ایسا مسئلہ کوئی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، تو لازمی ہمیں جوائن کر سکتی ہیں آپ۔ میں ایک غزل جو ہے آپ سب اور دنیا بھر کی جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں ان کی نظر کرنا چاہوں گا، اس سے میں آغاز کروں گا۔ یہ ڈاکٹر رضیہ اسماعیل ہیں، یہاں بہت اچھی لکھاری بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ غزل جو ہے ترتیب دی ہے کہ دیواروں پر نقش بناتی رہتی ہوں، خود کو لکھتی اور مٹاتی رہتی ہوں، پلکوں پر خوابوں کی تہیں جم جاتی ہیں، پلکوں سے پھر گرد اڑاتی رہتی ہوں، یادیں جب بھی باہیں کھول کے آتی ہیں، یادوں سے میں ہاتھ چھڑاتی رہتی ہوں، روز کا رونا آنکھ کہاں تک دیکھے گی، اشکوں سے اب آنکھ چراتی رہتی ہوں، کہنے کی 100 باتیں ہیں پر کیسے کہوں، کہنے کی 100 باتیں ہیں پر کیسے کہوں، سوچتی ہوں اور ہونٹ چباتی رہتی ہوں، بند گلی میں رستے ڈھونڈتی رہتی ہوں، بند گلی میں رستے ڈھونڈتی رہتی ہوں، رستوں کا پھر سوگ مناتی رہتی ہوں۔ یعنی جو یہاں پہ سنگل مام کے حوالے سے آپ نے بات کی، تنہائی بھی ہے، ان کے لیے ایک بڑا کربناک ماحول ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سہیلیوں کو، دوستوں کو چھوڑ کر یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر کے آتا ہے، تو اس کے لیے ایک زندگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہنم بن جاتی ہے کہ اگر اسے پراپر ماحول نہ دیا جائے یا اسے پراپر جو ہے اچھے لوگ نہ ملے، اچھا شریک حیات نہ ملے، تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بند گلی میں وہ قید ہو جاتی ہے، جس کی انہوں نے بڑی اچھے خوبصورت انداز میں اظہار کیا ہے۔ میں غزالہ احمد آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں کی جو پیدائش ہونے والی بچیاں ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں، ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک جو ماں ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یا اس کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا آئیڈیل جو ہے اس کو رول ادا کرنا چاہیے؟ زیادہ وقت ہمارے بچے السلام علیکم زیادہ وقت ہمارے بچے اسکول میں گزارتے ہیں، جب گھر آتے ہیں ماؤں کے ساتھ، بہت ضروری ہے کہ ماں ان کے لیے اس طرح کا ماحول کر کے اندر رکھیں جس کے اندر وہ بچے اپنی ماں سے کھل کر بات کر سکیں، اچھی بات بھی کر سکیں، جو بات ان کو پتہ ہے کہ ماں کو اچھی نہیں پسند آئے گی وہ بات بھی کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ تھوڑے بچے اس طرح کے ہوتے ہیں نہ کہ پیرنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو اتنا زیادہ ان کے دل میں خوف ڈالتے ہیں، نہ کہ بچے ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے۔ اگر بچوں کو گائیڈنس چاہیے اور ان کو اچھی تربیت چاہیے اور ان کو جو گائیڈنس ہے اس معاشرے میں بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ماں ہے ان کے پاس بچے اس طرح فیل کریں کہ ہم جا سکتے ہیں، ہم بات کھل کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب بچی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی نیگیٹو حرکت ہو جاتی ہے اسکول میں یا باہر کسی بھی ادارے کے اندر، تو جب آپ کا ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوگا والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ، دوستانہ ماحول نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حجاب رکھے گی اور اس کی وجہ سے بھی مسائل جو ہیں پکڑ سکتے ہیں۔ پھر ماں باپ جو بچوں کو سزائیں دیتے ہیں یا مارتے پیٹتے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی یہاں پہ کافی کنٹرول ہے، لیکن دیکھنے کو یہی آیا ہے کہ بچے جب شرارتیں کرتے ہیں یا لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پھر ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، جس کے تدارک کے لیے کوئی نہ کوئی یعنی ایک حکمت عملی سے چلنا چاہیے۔ میں منیزہ خان یہاں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہاں پہ سنگل مام ہے، جی ناظرین میں سوال سے پہلے جو ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں کال کے ذریعے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اچھا یہ موضوع چنا
یہاں کے مسائل کے جی مسز طلعت سلیم صاحبہ ماشاءاللہ بہت ادبی شخصیت ہیں اور نامور شخصیت ہیں. ہم اسٹوڈیو آمد پر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کی عورت کے حوالے سے, اس کو جو درپیش مسائل ہیں, اور ہمارے موضوع کے حوالے سے کیا بیان کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی مہمان خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں. وعلیکم السلام. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, بہت اچھے نکات پیش کیے جا رہے ہیں جو سب کے لیے بڑے کارآمد ہوں گے. اور ابھی جو غزالہ نے نقطہ پیش کیا میں اس کے اوپر بات کروں گی. انہوں نے کہا کہ بچوں کو خصوصاً لڑکیوں کو اپنی ماں سے, بلکہ دونوں سے ہی لیکن خصوصاً ماں سے کھل کر بات کرنی چاہیے. اب اس بات کی راہ میں جو بڑی ایک رکاوٹ ہے وہ زبان کا مسئلہ ہے. بے شک. ایک لڑکی جن کی اب بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی بہت سی خواتین کی جو پڑھی لکھی نہیں ہیں, اور پڑھی لکھی ہیں بھی کچھ تھوڑا بہت انگریزی اتنی نہیں جانتی کہ لمبی بحث بچوں کے ساتھ کر سکیں. اب ایسی ماں کی بیٹی کو کوئی اسکول میں یا کہیں بھی مسئلہ درپیش ہے, وہ ماں ان سے کیسے کہہ سکتی ہے جب تک کہ ایک بیچ میں زبان نہ ہو جس میں وہ اپنے جذبات کا جو کچھ محسوس کر رہی ہے, جو کچھ مشکلیں ہیں اس کا وہ سارا بیان کر سکے. اب ماں تو انگریزی جاننے سے رہی, اور البتہ اس کے پاس یہ ہے طاقت کہ وہ بچے کو اپنی زبان سکھائے. بے شک اردو بہت بہتر ہے کہ سکھائی جائے. چلیں اردو نہیں تو پنجابی بھی آتی ہو تو بچہ اردو بول سکتا ہے. یعنی جو مادری زبان ہے اس سے آگاہی ضروری ہے, اس کو سکھانی چاہیے. یہ ایک مضبوط رشتہ ہے کہ جو شروع سے کام کیا جائے بچے سے تو بڑا فائدہ رہتا ہے کہ آپ والدین سے قریب ہو سکتے ہیں, کھل کر بات کر سکتے ہیں. کوئی مشکل درپیش ہے تو باہر کے لوگوں کی طرف آپ نہیں دوڑتے, اسکول ٹیچرز کے پیچھے نہیں دوڑتے کہ جو انگریزی میں پورا مسئلہ سمجھیں گی. آپ پہلے اپنی ماں سے بات کر سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ مسئلے کی جڑ یہ بھی ہے بچوں کا اپنی زبان سے ناآشنا ہونا, کھل کر اور طویل اور مفصل بات نہ کر سکنا. وہ چھوٹی چھوٹی بات تو کر لیں گے, جب لمبی بات کرنی ہے تو انہیں مشکل درپیش ہوگی. لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ باقی ماندہ مسائل حل کرنے سے پہلے یہ جو مسئلہ ہے اسے حل کرنے پر توجہ دی جائے. سب پیرنٹ خاص طور پر مائیں یہ کوشش کریں, خاص سختی پر رکھنا پڑے, کوئی حکمت عملی تیار کرنا پڑے, میری طرح چالاکی سے کام لینا پڑے کہ بچوں کو باور کرائے مجھے انگریزی نہیں آتی, مجھ سے تو اپنی زبان میں بات کرو. تو اس طرح سے بچوں کو سکھائیں تو باقی مسائل حل کرنے میں بھی آپ زیادہ معاون ہو سکتے ہیں. جی بہت مہربانی, بہت مؤثر اور بہت اچھی ایک پیغام بھی دیا, گفتگو بھی کی طلعت سلیم صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج تو دور جدید کے اندر جو ہیں انسان نے یہاں تک جو ہے وہ کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ جانوروں کی بولیاں جو ہیں وہ سمجھنا سیکھنے کی جو ہے جستجو کر رہا ہے. تو پھر ہماری تو یہ انسانوں کا تو علم جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی والدین اگر یہاں کی لینگویج, کیونکہ یہاں پہ جو برٹش بورن بچے ہیں وہ ظاہر ہے اسی زبان کے اندر, اسی کلچر کے اندر شرائط اس قدر کر چکے ہیں کہ ان کو سمجھنا, ان کے معاملات کی فہم جو ہے وہاں سے آئے ہوئے والدین کے لیے بہت مشکل ہے. جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے اس معاشرے کی جو ہے جو لوازمات ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ آگے ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور بچوں کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی کئی مسائل جو ہیں جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا طلعت سلیم صاحبہ نے. منیزہ خان, میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یعنی نیگیٹو جو سرگرمیاں ہیں یا منفی سرگرمیوں میں جو خواتین یا بچیاں جو ہیں خاص طور پر انوالو ہوتی ہیں, اس میں جو گھر کا ہے, گھر کا ماحول یا دیگر جو معاشرہ وہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ گھر کا ماحول اگر اچھا نہیں ہے, فار ایگزامپل اگر پیرنٹس میں آپس میں نہیں بنتی اور جب وہ گھر آتے ہیں ایک تناؤ ہے, ایک بے چینی ہے, تو بچہ جو ہے وہ آزادی کہاں سے حاصل کرے گا, کہ اس کو خوشی کہاں سے مل رہی ہے, اسے آسانی کہاں سے مل رہی ہے, اسی طرف بھاگے گا. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ جہاں وہ جا رہا ہے
وہ غلط راستہ ہے. اور یہاں پہ وہی بات ابھی طلعت سلیم صاحبہ نے جو کہا وہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ کمیونیکیشن بہت اہم ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ کمپلیکسز ہیں انگلش زبان اور اپنی زبان میں. یعنی کہ لوگ جو ہیں اس چیز کو بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ جی ہم تو گھر میں انگلش بولتے ہیں, ہمارے بچے تو انگلش بولتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہماری مدر ٹنگ, یعنی اپنی مدر ٹنگ کو اساس کمتری کا بھی جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. اور یہی ساری چیزیں جو ہیں جمع ہو کے ہمارے بچوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں. ہم بڑوں کو اس چیز کا احساس ہوگا تو ہم ان کو ان مشکلات سے اور ان پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں. اس وقت کردار جو ہے ہمارے بڑوں کا زیادہ اہم ہو رہا ہے, کیونکہ جب بچے کو تو نہیں پتا نا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے, اس کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اور ایک دفعہ وہی بات ہے کہ جو برائی ہے اس میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے, اس میں بہت چمک ہے. اور جو ہمارے راستے ہیں, فار ایگزامپل جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو بچہ کہے گا او یہ تو بہت ہارڈ ہے ماما, یہ سارے بچے تو یہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کرو, ہاؤ از پاسبل کہ میں یہ کروں. تو وہی بات ہے, ان کو ایسی پازیٹیوٹی دی جائے اور ان کو ایسا ایکٹ کر کے دکھایا جائے. یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم دنیا بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں تو چائنا کی جو سب سے بڑی زبان کے حوالے سے ہے, وہ اپنے کسی بھی ملک کے اندر ان کے ایمبیسڈر یا سفرا جاتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, وہ اس کو کمپلیکس نہیں سمجھتے. اس اساس کمتری سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ معتبر ہے, مقدس ہے اور پاکیزہ ہے, چاہے وہ کسی بھی یعنی صورت میں ہو, پنجابی ہو, اردو ہو یا دیگر جو زبانیں بولنے والے ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, جو بھی ایشین ہیں, ہندی زبان ہے, یعنی ہر ایک کو اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے. میں یہاں اور دوسرا جو آپ نے پوائنٹ ایجنڈا کہا کہ گھر میں اگر والدین کے تنازعات ہیں, اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس کا بھی نیگیٹو افیکٹ جو ہے بچوں پر ہر صورت پہ پڑتا ہے. اور یہی ہے کہ جیسا آپ ایکٹ کرتے ہیں ایسا ری ایکٹ بھی ہوتا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا غزالہ احمد کہ یہاں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بڑی یعنی ایک نیگیٹو چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے پہ جو مسلمانوں پر یا ایشین جو کلچر میں رہنے والی بسنے والی خواتین ہیں ان پہ ایک الزام لگایا گیا ہے کہ وہ انگلش جو ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن کا باعث بنتی ہیں یا اس کا فروغ جو ہے وہ پا رہا ہے. وہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ وہی جیسے انٹی طلعت نے ابھی بات کی ہے اور آپ نے بات کی ہے ابھی کہ یہ سب کچھ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ ماؤں کو سمجھ نہیں آتا, بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی اور بچے ان کو کھل کر بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. اگر وہ اس طرح کے ماحول کے اندر ہیں اور ایسے لوگ ان کو مل رہے ہیں جو ان کو اس رستے پر لے کر جا رہے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھل کر یہ بات نہیں کر سکتے. ایک تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں گے بھی کسی کو ہماری سمجھ تھوڑی آئے گی کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, ہمارے ایموشنز کیا ہیں. یہ بات وہی جاتی ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اب بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنی زبان کے اندر تو وہ کس طرح اپنی ماں پیرنٹس کو سمجھا سکے گا کہ میں کتنی شدت سے اس بات کو میں محسوس کر رہا ہوں جو یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں, میرے دوست بنے ہیں, مجھے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں یہاں جا رہا ہوں, میں اس طرح فیل کرتا ہوں. وہ جتنی تھوڑی بات ہوتی ہے اتنی کم بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریں گے تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. زیادہ تک ایک یہ بات بھی ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں یا تو کالج میں یا اسکول میں, پھر اس کے بعد مسجد, ٹیلی ویژن, وہ اپنے انٹرنیٹ کے اوپر, تو کس وقت ان کو ٹائم ملتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرنے کا. تو اسی لیے یہ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ وقت نکالیں اور اپنے بچوں کے کاموں میں انٹرسٹ لیں, ایکٹیو انٹرسٹ لیں, پوچھیں ان کو کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, ان کے دوست کیا کرتے ہیں. پھر ان کی سمجھ کے تھوڑے پیرنٹس اس طرح کے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. ہم بار بار ہمیں الفاظ استعمال کرتے ہیں ریڈیکلائزیشن, جن کو انگلش نہیں آتی ان کو پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا. نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. یس آف کورس.
اس میں یہ دیکھیں کہ منیزہ خان آپ سے میں یہ یعنی وضاحت چاہوں گا کہ کیا واقعی یعنی انگلش نہ جاننے کی وجہ سے جو ایشین خواتین ہیں وہ انتہا پسندی یا دہشت گردی یا اس طرح کی نیگیٹو سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہیں تو کیا، لیکن ہاں یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ کے پاس زبان کی بیریئرز موجود ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کسی چیز کی نالج نہیں ہے، تو آپ ان چیز کا نشانہ بنیں گی اور آپ غلط طریقے سے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں گی، اور جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کی خود نشانہ بن جاتی ہیں. اور جیسے کہ اب یہ لینگویج کی بات آئی ہے، ڈیوڈ کیمرون نے ہماری مسلمان، ان کا تو خیر ان کی جو بات ہے کہ مسلم 1,90,000 مسلم خواتین کے لیے جو ہے انہوں نے 20 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اعلان کیا ہے کہ انہیں انگریزی سکھائی جائے. یہ الگ بات ہے کہ میں تھوڑی سی اتفاق کرتی ہوں اس بات پر، مگر دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گی کہ انہوں نے جس طرح کہا کہ صرف مسلم خواتین، تو یہ چیز میرے لیے کافی اچنبھا ہے کہ وائی صرف مسلم خواتین. یہاں پہ تو فارنرز بہت سارے ملکوں کے بعد آ رہے ہیں، یعنی صرف برمنگھم کی بات کریں تو 180 سے ابو جو نیشنیشنلٹی ہیں یہاں پہ بستی ہیں، یعنی تمام دیگر جو رہنے والی بسنے والی خواتین ہیں ان کو بھی، یعنی یہ ایک کسی کمیونٹی کو کریٹیسائز کرنا چاہیے. میں غزالہ احمد آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی بچیوں کے ساتھ اگر مار پیٹ کا معاملہ پیرنٹس کرتے ہیں یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے وہ اس معاشرے کے اندر، کیونکہ جس کلچر سے وہ آئے ہیں وہ اس کو اپنا نہیں پائے، یعنی ایک کلچر ڈیفرنس بھی ہے، تو ان کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ یعنی ان بچوں کو اور والدین کے درمیان کیسی فضا جو ہے بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اسی طرح جو وہاں سے خواتین آتی ہیں منگیتر کے سلسلے میں یا دوسرے شادی کر کے، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح مار پیٹ یا تشدد کے واقعات آتے ہیں، تو ان کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ تو بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. مار پیٹ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے. جو بات باتوں سے ہو سکتی ہے، اس میں مار پیٹ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. تو بہت وہی بات ہے نا، دوبارہ ادھر ہی آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ اپنے بچوں کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات ہے. تو مارنا پیٹنا تو ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی دوسری کنٹری سے آئی ہوئی ہے، ان کو کیونکہ انگلش نہیں آتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ان کی رائٹس کیا ہے، کہ اور رائٹ ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو مار رہے ہیں، کہ اچھی بات ہے. اس طرح تو بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ نیگیٹو چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اگر ہم بنیادی جو کردار سمجھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کا ہے، لیک آف نالج جو ہے، جب آپ اپنے حقوق سے آگاہ ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں یا کس طرح ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، کیا گورنمنٹ نے ہمیں کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس ملک کے اندر تو چیک اینڈ بیلنس ہے، رول ریگولیشن ہے، سسٹم بچوں کے لیے بھی یہاں تو کوئی بھی، یعنی بچوں کے حوالے سے بھی سیف گارڈنس ہے، سوشل ویلفیئر کا ادارہ موجود ہے. اگر کوئی ایسے واقعات آتے ہیں تو وہ ان کو وہ ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ایسا معاملہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس پہ ہمیں آواز ضرور بلند کرنا چاہیے. جو متعلقہ ادارے ہیں، آرگنائزیشن ہیں، NGOs ہیں، چیریٹیز ہیں، ان کو آگاہ کرنا چاہیے. اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو کم از کم متعلقہ اداروں کو آگاہی ضرور کرنی چاہیے. منیزہ خان، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسلام نے بڑی ایک عزت، عظمت اور رفعت دی ہے خواتین کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کسی عورت کے جو حقوق ہیں یا اس حوالے سے کیا وضاحت کرتا ہے کہ کیسے یعنی اس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے، اس کے شوہر کا، اس کے والد کا، اس کے بھائی کا؟ یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ اسلام جو ہے وہ بہت ہی ہمارا مذہب خوبصورت اور سلامتی اور رحم دلیانہ مذہب ہے، اور عورت کے لیے بہت ہی پیاری باتیں اور حقوق اس کو دیے گئے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے عرب کے دور میں
بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو دفنا دیا جاتا تھا اس خوف سے کہ جی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور جب مذہب اسلام آیا ہے تو اس نے عورت کو وہ تمام حقوق مہیا کیے ہیں جو کہ آج کی عورت کو بھی وہ ادراک نہیں ہے. ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمیں کتنے زیادہ حقوق میسر ہیں. یعنی کہ اگر بیوی یہ چاہے کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اپنے شوہر سے کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی تو شوہر پہ واجب ہے کہ وہ اس کو علیحدہ انتظام کر کے رکھے. اور اسی طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے کہ وہاں پہ ایک عورت آئی ان کے پاس اور ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک کھجور تھی. تو آپ نے وہ کھجور جو تھی وہ ان خاتون کو دی. تو ان خاتون نے وہ کھجور جو تھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دی اور خود نہیں کھائی اور چلی گئیں. تو سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ خاتون آئی تھی تو انہوں نے کہا اس عورت پر دوزخ حرام ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا اور ان کو صحیح تربیت اور ان کی راستہ اور ان کی خیال ان کا کفالت صحیح طریقے سے کرنا کتنا بڑا اجر ہے. تو عورت کے جو مقامات ہیں وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یہاں تو وہی ہے نا کہ جنت ہے ماں کے پاؤں تلے. بے شک اللہ رب العزت نے جو ہے ماں کا بڑا مقام دیا ہے. یہاں تک بھی جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک منت مانگی ہے, میں نے ایک یعنی خواہش کی ہے کہ میں یہ میرا کام پورا ہوتا ہے تو میں جو ہے کعبۃ اللہ کو چوموں گا جا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں, حیات ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ زندہ ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ اگر تم نظر یا وہ منت پوری نہیں کر سکتے تو اپنے ماں کے قدم چوم لو, تو یہی تمہیں جو ثواب ہے, یہی جو سلسلہ ہے وہ تمہارا پورا ہو جائے گا. اور نظر بھی. ایک اور قصہ میں آپ کو سنانا چاہوں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر حج کرایا. تو کیا میں نے اپنی ماں کا قرض ادا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے خدا کی قسم تو نے اس کا ایک رات کا قرض بھی ادا نہیں. بے شک جب تو اسے وہ تجھے وہ سوکھے میں سلاتی تھی اور خود گلے میں. یعنی میں آپ سے آخری جو ہماری جو پروگرام ہے وہ انجام پذیر ہونے والا ہے, تو میں آپ سے آخری پیغام یعنی یہاں پہ بسنے والی جو برطانوی خواتین ہیں, مسلم خواتین ہیں یا دیگر خواتین ہیں, اس کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی اپرچونیٹیز اس کنٹری کے اندر آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ کو کتنے زیادہ اپرچونیٹیز ملتے ہیں باہر جانے کے لیے, پڑھنے کے لیے. آپ انگلش سیکھیں, اس اپرچونیٹی کا آپ فائدہ اٹھائیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ تبھی زیادہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زبان آتی ہوگی, تب آپ ان کے اوپر زیادہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی سیف گارڈنگ کر سکتے ہیں. اگر انگلش آپ نہیں سیکھ سکتی تو کم از کم اپنی مادری زبان ان کو منتقل کریں, ان کو سکھائیں. ایک بات تو یہ ہے نا کہ جو آتی ہیں دوسری کنٹری سے, ان کو انگلش نہیں آتی, جب ان کے بچے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ سیکھ ہی جاتی ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, خود سمجھا دیتے ہیں, ان کو کسٹمز اور کلچرز کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس اتنے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں باہر جانے کے لیے. جا کر ایسال کا کورس کریں, جا کر پڑھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. ہمارے مذہب کے اندر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے کہ پڑھو. جی بے شک. اقرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آغاز ہے قرآن کریم کا وہ اقرا سے ہے, اور پڑھنے پہ بہت زیادہ فوکس ہے. اور اسی سے اشرف المخلوقات بھی انسان کو یہ مرتبہ ملا کہ فرشتوں سے بھی جو ہے اب وہ اسی طرح ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے کہ جب وہ علم حاصل کرتا ہے. علم کے حصول کے لیے تو آپ آمنہ وسیم آج کے حوالے سے مختصر پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ بس میں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ ان کی زبان نہیں سیکھ سکتے, اگر آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے تو آپ ان کو اپنی مادری زبان سکھائیں. تو اس طرح ماں اور بچے کے بیچ میں کمیونیکیشن بڑھے گا. وہ اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں گے, ان کو سیدھے راستے پہ لے جا سکیں گے. دین کی تعلیم ان کو دیں, ان کو اتنی تعلیم دیں کہ وہ آگے جا کے
اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکیں، تاکہ جتنا وقت جو ہے والدین کی جو حقوق ہیں وہ بھی ان کو پورے کرنے چاہیے، بچوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی نبھانے چاہیے کہ جتنا وقت اولاد کا بنتا ہے ان کو دیا جائے۔ آپ منزہ خان آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ یہاں میں یہی کہوں گی کہ یہاں کی جو لیڈیز ہیں انہیں اویئرنیس ہونی چاہیے یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی، یہاں کے معاملات کی، تاکہ آپ کو کوئی بھی غلط راستے پہ یا غلط طریقے سے گائیڈ نہ کرے، جس کی وجہ سے آپ خود بھی مشکل میں پڑتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اویئرنیس جو ہے یہاں کا، اس لیے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہاں کی تمام بنیادی چیزوں کو جانیں اور پھر اس کے بعد ہم اس چیز کو۔ ناظرین، آج کی گفتگو جو ہے خاص طور پر یہ بہت ایک بڑی اور ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہے خواتین کے مسائل کے حوالے سے۔ برطانیہ کے اندر بھی رہنے، یہ ایک بڑا مہذب، اسے مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، ایک مہذب معاشرہ ہے۔ ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں، ہیلتھ کے اندر دیکھ لیں، دیگر یعنی فائنینشیل اعتبار سے یہ بہت بڑی ایک قوت ہے۔ یہاں پہ جس طرح غزالہ احمد نے کہا اور آمنہ وسیم نے کہا، منزہ خان نے کہا کہ یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، لیکن ان کو ہم نے جو ہے اپرچونٹیز کو اختیار کرنا ہے، ان سے جو ہے بینیفٹ حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہاں بھیجا ہے تو اس معاشرے کے جو رول ریگولیشن ہیں، قوانین ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اپنے رائٹس ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، ان سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں جستجو کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں یا دیگر جو کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، لیڈر ہیں، ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم فلسطین کو آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں، آج ہم کشمیر کی آزادی کے لیے بھی جو ہے جستجو کرتے ہیں، اعلانات کرتے دکھائی دیتے ہیں، سیف سیریا کی بات کرتے ہیں، لیکن خدارا اپنے گھروں کی طرف بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈرگ ابیوز یا دیگر جو مسائل ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہے، دیگر جو ایشین کلچر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی منفی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ہم بچوں کو بھی پراپر وقت دیں، ان کو بھی آگاہی دیں کہ ہم نے کس طرح جو ہے ایک آئیڈیل کردار بننا ہے اور برطانیہ کے اندر نہ صرف اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کرنا ہے۔ مجھے اور میرے معزز مہمان غزالہ احمد، مسز آمنہ وسیم اور منزہ خان کو اجازت دیجیے۔ اگلے جمعے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔